اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جس طرح ماہ محرم میں لوگ خاص طور پر قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ بدعت ہے اور بظاہر تو یہ ایک معمولی سا عمل ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے، صحیح مسلم، فزوروہا، کہ تم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، تو کبھی بھی قبرستان جا سکتے ہیں، مگر جب خاص ایام اور خاص مہینے کے ساتھ ہم فکس کر لیتے ہیں، جیسے محرم اور عشرہ محرم کو خاص کر لیا گیا ہے قبرستان کی زیارت کے لیے، تو یہ بدعت ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اس بدعت کی تباہ کاریاں آخرت کے حوالے سے تو جو ہوں گی وہ ہوں گی، مگر اس بدعت کے نتیجے میں کتنی ہی خرافات آج جنم لے چکی ہیں۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ عشرہ محرم میں قبرستان کسی میلے، تفریح گاہ، آؤٹنگ پلیس یا کاروباری مرکز سے کچھ کم نہیں لگ رہے ہوتے۔ مرد و زن کا اختلاط، بچے، بوڑھے، کوئی پھول خرید رہا ہے تو کوئی مالا، کہیں سے کچھ بیچنے کی صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں تو کہیں قبروں کا تقدس ہی پامال کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے محترم ماہ محرم میں۔ قبروں کا تقدس اوپر سے چڑھ کر کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کیا ان کا تقدس اور حرمت پامال نہیں کی جا رہی ہوتی؟ کوئی قبروں کو فٹ پاتھ بنائے ہوئے ہوتا ہے تو کوئی اس ساری افراتفری میں وہی قرآن خوانی ہی شروع کر دیتا ہے۔ اس سب تماشے میں اکثر لوگوں کی تو نمازیں ہی فوت ہو جاتی ہیں، اور کچھ تو جہالت کی وجہ سے قبروں پر ہی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اہل قبور کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے آنے والے خود انہی سے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنی ہی تعجب اور حیرت کی بات ہے، یعنی جاتے تو اس لیے ہیں کہ ان کے لیے، فوت شدگان کے لیے رحمت اور مغفرت رب سے طلب کریں، جس کا انہیں فائدہ بھی ہوتا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہی حاجات، مسائل ان کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں اور ان سے ہی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مزید یہ کہ زیارت قبور کا جو مقصد ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، صحیح مسلم، کہ قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ انسان نصیحت پکڑتا ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے اور یہاں آنا ہے، تو میں بھی زاد راہ بنا لوں، سفر کی تیاری، آخرت کی تیاری بنا لوں، مگر ہوتا کیا ہے کہ یہاں آنے والے مزید شرک و بدعات کا ارتکاب کر کے رب سے دور اور غافل ہو جاتے ہیں۔ غفلت دور کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا اور ہم غفلت اٹھا کر، بوجھ اٹھا کر لے آتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب اسلامی تعلیمات مکمل نہیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سختی سے قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا، حتیٰ کہ جانے والی عورتوں پر لعنت کی کہ وہ فتنہ، بے پردگی، آہ و بکا اور جزا و فضا بے صبری کر سکتی ہیں۔ لیکن اسلامی تعلیمات عام ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اجازت دی، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، کہ میں نے پہلے تو تمہیں منع کیا تھا لیکن اب جایا کرو، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ ناظرین، لیکن آج اگر دیکھا جائے تو دور جاہلیت سے بھی زیادہ شرک و بدعات قبرستان میں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ جیسے میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ زندہ تو زندہ قبروں میں موجود مردوں کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ قبرستان گناہ، شرک، بدعات کے اڈے بن چکے ہیں، اور تو اور جو اصالِ ثواب، نذرانہ، عقیدت اور محبت کے نام پر پھول، چادریں، چڑھاوے،
سبز ٹہنیاں، گلاب کے پتے، بیری کے پتے، یہ سب ڈالے جا رہے ہوتے ہیں. شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس کا تو میں رد پیش کرتی ہی ہوں، مگر اس سے پہلے یہ بھی سن لیں کہ اکثر یہ ٹہنیاں، یہ پتے راہ چلتے کسی کھیت سے چرائے جاتے ہیں اور راہ میں لگے درختوں سے کاٹے جاتے ہیں. اے عقل و بصیرت رکھنے والو، کچھ تو سوچو کہ تم اپنا نامہ اعمال سیاہ کر کے قبر والوں کو کیا ایصال ثواب اور راحت پہنچاؤ گے. اور بالفرض اگر خرید کر بھی ڈال آؤ تو کتنا یقین ہے کہ وہ حلال کمائی سے خریدے گئے. عموماً قبروں پر جو سبز ٹہنیاں اور پھول پتیاں ڈالی جاتی ہیں تو قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 کا حوالہ دیا جاتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. لہٰذا یہ جو سبز ٹہنیاں، یہ پتیاں ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں کہ جب تک وہ سبز رہیں گے تو تسبیح کرتے رہیں گے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، مگر آگے جو اس سے مطلب نکالا جاتا ہے کہ پھر اس کا ثواب، کیونکہ وہ تسبیح کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی تسبیح کا ثواب میت کو ملتا رہے گا جب تک وہ سبز رہیں گی. تو ناظرین، آپ اس آیت کا سیاق و سباق سمیت پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، یہ مطلب کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہماری اپنی ایجاد ہے. یہ تو ہے بالکل جو حوالے کے لیے آیت پیش کی جاتی ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن یہ کہاں سے ثبوت مل رہا ہے کہ اگر اس چیز کو قبر پر ڈالیں گے تو پھر اس کا ثواب میت کو ملے گا؟ یہ ہماری اپنی ایجاد ہے. سبز ٹہنیاں، پھول پتیاں یہ ڈالنے کے حوالے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے. حدیث نمبر ہے 218 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے. آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا. پھر فرمایا شاید جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے. ناظرین، یاد رکھیں کہ یہ عمل اور پھر اس سے یہ جو ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جب تک یہ سبز رہیں گے تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی یا ان پر رحمت اور ثواب برستا رہے گا، یہ تو ان پر اس لیے تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کی شفاعت تھی. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، قبر والوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جس کے اثر سے ان ٹہنیوں کے خشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف کی گئی. مگر آج نہ تو کسی کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کس قبر والے کا کیا حال ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک لمبی بحث ہے، سب اس پر متفق نہیں ہوں گے کیونکہ جب بدعت کا رنگ گہرا ہو جائے تو سنت مٹ جاتی ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بس ایک ہی بات کہوں گی کہ ہم سے زیادہ قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے والے صحابہ تھے اور وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. تو آج ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو سنت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ناظرین و سامعین، کسی بھی صحیح، میں پھر سے کہوں گی، صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قبروں پر کچھ ڈالنا جائز ہے یا اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. ہاں، البتہ ضعیف، منکر اور مردود روایات بہت ہیں کہ جنہیں ہمیشہ بدعات کو پروموٹ کرنے کے لیے سہارا بنایا جاتا ہے. اللہم وفقنا.